الرفق، نرمی، جینٹلنس۔ ہم اچھے اخلاق کی، گڈ کریکٹر کی بات کر رہے تھے۔ اچھے اخلاق کے اندر سب سے عمدہ چیز جو ہے نا وہ انسان کے اندر نرمی کا، اور جس بندے کے اندر نرمی ہوگا یہ اس کے اچھے اخلاق کی علامت۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیہ کریمہ نمبر 159 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رحمت کے ساتھ نرم مزاج میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نرمی کو جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی اس کو اپنی رحمت قرار دی، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نرمی نہ ہوتی تو یاد رکھیں لوگ کبھی بھی آپ کے قریب نہ آتے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اچھا اخلاق تھا نا اس کے اندر ایک چیز نرمی تھی، جس نرمی نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت کو پھیلایا، جس نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب لوگوں کو کر دیا، اور جس نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور مخالفین کے درمیان، دشمنوں کے درمیان گیپ کو کم کر۔ امام احمد سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ عز وجل باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر نرمی کو داخل کرتے ہیں، یعنی کہ نرمی کو بھلائی اور خیر کہا گیا ہے۔ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو نرم بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام مسلم جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو بندہ نرمی سے محروم کر دیا گیا نا یاد رکھیں وہ خیر سے، بھلائی سے محروم کر دیا گیا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ اور بھلائی ہونا کسی بندے کے اندر یہ اس کے اچھے ہونے کی دلیل ہے، اس کے اچھے ہونے کی علامت ہے، اور جو اچھے اخلاق کے حامل لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھلائی ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے امام مسلم سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی صفت بذات خود کے اللہ تعالیٰ نرمی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جہاں بندوں پہ نرمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندوں کے اندر بھی جو ہے وہ نرمی ہو، جینٹلنس ہو، ان کے اندر رفق کا مادہ پایا جائے۔ امام بخاری سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کرتے ہیں ایک یہودی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آیا اور اس نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہا السلام علیکم کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ ہلاک ہو جائے، تو سیدہ نے اس کو جواب دیا کہ والسلام علیکم وغضب اللہ علیکم ولعنکم، تم ہلاک ہو، تم پہ اللہ کا غضب ہو، تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ رک جائیے، چاہیے، علیک بالرفق و ایاک بالعنف، نرمی کو اختیار کیجیے، سختی سے اجتناب کیجیے۔ اس کا ظرف اس کے ساتھ ہے، آپ کا ظرف آپ کے ساتھ ہے، وہ سختی کر رہے کرنے دے، لیکن آپ کو تو نرم ہونا چاہیے، آپ کو تو اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نرمی کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کی سرکشی کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جائیے وہ سرکش اور باغی ہو۔ کتنا سرکش آدمی ہے۔ ہم نے سوسائٹی کے اندر کسی شخص کے ظلم، جبر، استبداد و بربریت کے پیک لیول کو ڈیفائن کرنا ہونا تو ہم کہتے ہیں فلاں شخص فرعون ہے، ڈسپائٹ فرام اٹ کہ وہ بندہ فرعون کی سرکشی کے لیول کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ من ذالک، میں نعوذ باللہ سب سے بڑا خدا۔ تو ایسے سرکش آدمی کے پاس موسیٰ و ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، تو ایسے عالم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کیا کہا؟ سورہ طٰہٰ آیہ کریمہ نمبر 44 کہ آپ اس کے پاس تو جا رہے ہیں لیکن فقولا لهم قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، قولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ موسیٰ و ہارون اس فرعون سے بھی نرم بات کر، شاید کہ وہ ڈر جائے یا نصیحت پڑے۔ اس سے بھی کیا بات معلوم ہوئی کہ ایک تو فرعون جیسے شخص سے نرم بات کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں نرمی اختیار کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے ملتے ہیں، اپنے دوست احباب سے ملتے ہیں، سوسائٹی کے اندر لوگوں سے ملتے ہیں، وہ فرعون تو نہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو ہمیں کتنی زیادہ نرمی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر دو چیزیں بیان کی، شاید کہ وہ نصیحت کو قبول کر لے یا وہ ڈر جائے، دونوں چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ نرم بات کریں۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بات کو، نصیحت کو کوئی قبول کر لے یا اس کے دل کے اندر خشیت پیدا ہو جائے، یاد رکھیں سختی کے ساتھ ہم یہ چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ نرمی کے ساتھ اس چیز کو ہم پیدا کر سکتے۔